بسم الله الرحمن الرحيم۔ آیت نمبر 193 ہو چکی تھی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 193 ہو چکی تھی۔ آواز مجھ سے زیادہ ارزال کٹاؤ، اندروں کٹا دو۔ الحمد للہ وحدہ، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم اید یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا، قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تمہاری طرح، فادعوہم، پس ان کو بلا لو، فلیستجیبوا لکم، چاہیے کہ وہ تمہاری بات کو مان لیں، قبول کر لیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے لیے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ ام لہم اید یبطشون بہا، یا ان کے لیے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے لیے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، کہہ دیجئے بلا لو اپنے شریکوں کو، پھر میرے خلاف تدبیریں کرتے رہو، مجھے مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، بے شک میرا حمایتی وہ اللہ ہے جس نے کتاب اتاری، وہو یتولی الصالحین، اور وہ حمایت کرتا ہے نیکوں کی۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، وہ نہیں طاقت رکھتے تمہاری مدد کرنے کی، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ اپنے نفسوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر آپ ان کو بلائیں ہدایت کی طرف وہ نہیں سنتے، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ،
اختیار فرمائیں معاف کرنا، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور نیکیوں کا حکم دیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور درگزر کریں جاہلوں سے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، دنیا میں جن جن لوگوں نے شرک کیا اور جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنایا وہ ایک چیز نہیں ہے، اور جن جن لوگوں نے شرک کیا وہ صرف ایک قسم کے لوگ نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جن جن لوگوں نے شرک کیا وہ ایک قسم کے لوگ نہیں ہیں، اور جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا وہ بھی ایک چیز نہیں ہے بلکہ متعدد چیزیں ہیں۔ اس مخلوق نے چاند کو اپنا معبود بنایا، سورج کو اپنا معبود بنایا، ستاروں کو اپنا معبود بنایا، ملائکہ کو اپنا معبود بنایا، نبیوں کو اپنا معبود بنایا، نبیوں کے بعد اولیاء اللہ کو اپنا معبود بنایا، اور برے لوگوں کو کافروں کو بھی اپنا معبود بنایا۔ پھر جو معبود بنائے تو ان معبودان باطلہ کی کبھی کبھی ان کی شکلیں بنا کر، ان کی تصویریں بنا کر، ان کے فوٹو بنا کر کبھی کبھی ان کو بھی معبود بنایا۔ پہلے تو ان چیزوں کو قرآن شریف میں ان تمام چیزوں کے متعلق ذکر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ذکر آتا ہے کہ سورج کو رب بنایا، چاند کو رب بنایا، ستاروں کو رب بنایا۔ اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو رب بنایا، اولیاء اللہ کو رب بنایا، کافر بادشاہوں کو اپنا رب بنایا۔ کبھی تو ان کی تصویریں، فوٹو اور بت بنا کر، 3 لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ان کی تصویریں، ان کے فوٹو، ان کے بت بنا کر کبھی ان کو پوجا، اور کبھی کیا ہے بغیر بت بنانے کے، بغیر فوٹو بنانے کے پوجا، برے لوگوں کو بھی پوجا۔ دوسرے پارے کی تفسیر میں یہ بات گزر چکی ہے کہ 2 آدمی تھے، ایک عورت اور ایک مرد، جن سے بیت اللہ شریف کے پاس گناہ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں تبدیل کیں اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر بنا دیا۔ کچھ عرصہ تک وہ پتھر صفا اور مروہ پر عبرت کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ کچھ عرصہ کے بعد انہی پتھروں کو، انہی بتوں کو جو انسانی شکل سے اللہ تعالیٰ نے پتھر بنایا تھا، انہی بتوں کو جو برے لوگوں کے بت تھے، انہی بتوں کو لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا۔
تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ لوگ مختلف رہے ہیں، لوگ مختلف رہے ہیں، اور لوگوں کے معبودان باطلہ بھی مختلف رہے ہیں۔ یہ بعض ملکوں کے اندر آپ اگر چلے جائیں، یا آج کل میڈیا نے ساری دنیا کو ایک گلوبل شہر بنا دیا ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو لوگ کتوں کی پوجا کرتے ہیں، لوگ سانپوں کی پوجا کرتے ہیں، لوگ چھپکلیوں کی پوجا کرتے ہیں، یعنی معبودان باطلہ مختلف ہیں۔ قرآن شریف میں ہر قسم کے معبود باطل کا رد کیا ہے، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے ان بتوں کو توڑا، جو ان تصویروں کو، ان فوٹوؤں کو توڑا، جن فوٹوؤں کی یہ پوجا کرتے تھے، ان فوٹوؤں کو پوجا تو نہیں کرتے تھے، بلکہ جن لوگوں کے وہ فوٹو بنائے تھے ان کی پوجا کرتے تھے۔ اب جو لوگ سانپوں کی پوجا کرتے ہیں، کبھی کبھار تو سانپ ان کے سامنے ہوتے ہیں، وہ پوجا کرتے ہیں، کبھی کبھار سانپ کی شکل بنائی ہوتی ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ تو قرآن شریف نے مختلف مقامات پر ان کے مختلف قسم کے شرک کا رد فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ ملائکہ جو ہیں، ملائکہ فرشتے جو ہیں، وہ معبود نہیں ہو سکتے، وہ عبادت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات عبادت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اولیاء اللہ جن کا ذکر آتا ہے ود، سوا، یغوث، یعوق کے نام سے، کہا جو اولیاء اللہ ہوں وہ معبود نہیں بن سکتے، جو برے ہوں وہ بھی معبود نہیں بن سکتے، جو درندے ہوں وہ بھی معبود نہیں بن سکتے۔ معبود صرف اور صرف ایک ہے، معبود برحق۔ پیچھے ان آیتوں میں، اسی صورت کی آیتوں میں گزرا ہے، انہیں کی آیتوں میں گزرا ہے کہ معبود برحق وہ ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، جو تمام مخلوق پر وہ غالب ہے، وہ معبود ہے جو تمام مخلوق پر غالب ہے۔ تو یہاں ان آیتوں کو جب آپ پڑھیں گے اور آپ کے ذہن میں صرف ایک قسم کے معبود ہوں، جو پتھروں سے بنا کر، یا سونے سے بنا کر، یا چاندی سے بنا کر، یا پیتل سے بنا کر، یا تانبے سے بنا کر رکھے تھے، اگر آپ کے ذہن میں صرف وہ ہوں، پھر بھی آیتوں کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ اگر آپ کے ذہن میں صرف ملائکہ ہوں کہ ملائکہ کو معبود بنایا، پھر بھی آیتیں پوری طرح سمجھ نہیں آ سکتی۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو معبود بنایا، پھر بھی آیتیں پوری طرح سمجھ نہیں آ سکتے۔ مختلف قومیں ہیں، مختلف قوموں کے مختلف معبودان باطلہ ہیں۔ کسی جگہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے، کس قسم کے معبودان باطلہ کا رد فرماتے ہیں، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ دوسرے قسم کے معبودان باطلہ کا رد فرماتے ہیں۔ تو آج جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں میں بھی دو طرح کے معبودان باطلہ کا رد ہے۔ ایک تو جو انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات یا فرشتے یا اولیاء اللہ کو جنہوں نے معبود بنایا ان کا رد ہے، اور دوسرا ان معبودوں کی جنہوں نے تصویریں اور بت بنائے، ان معبودان باطلہ کی جنہوں نے تصویریں اور بت بنائے، ان کا رد ہے۔ جو آیتیں آج آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں میں دونوں قسم کے معبودان باطلہ کا رد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ اس آیت میں ان معبودان باطلہ کا رد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو یا ولیوں کو یا دوسرے انسانوں کو کسی نہ کسی رنگ میں معبود بناتے تھے، اس کا رد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح بندے ہیں، انسان ہیں، تمہاری طرح بندے ہیں، انسان ہیں۔ تو اب ابتدا سے لے کر عزیر علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر باقی جو صحابہ کرام ہیں ان سے لے کر جن کو بھی دیکھو، جن لوگوں کو مشرکین نے معبود بنایا، وہ سب عباد امثالکم کے اندر آ جاتے ہیں کہ وہ جس طرح تم بندے ہو، تمہارا وجود جن جن چیزوں سے مرکب ہے، جن عناصر اربع سے تم مرکب ہو، جن کو تم پوجتے ہو وہ بھی ان عناصر اربع سے مرکب ہیں، اس لیے فرمایا عباد امثالکم۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر تم ان کو معبود برحق مانتے ہو تو فادعوہم، ان کو پکار لو، فلیستجیبوا لکم، چاہیے کہ وہ تمہاری بات کو قبول کر لیں، لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ تمہاری بات کو وہ قبول کریں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ان کو پکار کر دیکھو، اگر تم سچے ہو تو ان کو جو تمہاری طرح انسان ہیں ان کو پکار کر دیکھو کہ تمہاری مدد کو پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے۔ فرمایا تمہاری مدد کو وہ نہیں پہنچ سکتے۔ الہم ارجل یمشون بہا، اس طرح فرمایا کہ وہ تمہاری طرح انسان ہیں۔ تو انسانوں کے کیا ہیں؟ الہم ارجل، کیا ان کے لیے پاؤں نہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے لیے ام لہم اید یبطشون بہا، کیا ان کے لیے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے لیے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ جس طرح یہ چیزیں تمہارے ساتھ ہیں اے انسانوں، جس طرح یہ چیزیں تمہارے ساتھ ہیں وہ تمہاری طرح عباد ہیں، بندے ہیں۔ تو جن جن چیزوں سے تم مرکب ہو، تمہارے لیے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، دل و دماغ ہے، آنکھیں ہیں، یہ ساری ان کے لیے بھی ہیں۔ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونَ، فرمایا پیارے حبیب اعلان کر کے یہ کہہ دو، ادعوا شرکاءکم، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، جن اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو ان کو بلا لاؤ، ثم کیدونی فلا تنظرون، پھر میرے خلاف تدبیر کرو، پھر تمہیں مہلت نہ دو۔ فلا تنظرون کا معنی ہے مجھے مہلت نہ دو، اور فلا تنظرون نون کی حرکت کیا ہے؟ زیر ہے۔ یہ زیر اس لیے ہے کہ اس کے بعد نون تھا، کسی قانون کی وجہ سے، عربی کے کسی قانون کی وجہ سے یا تھی، یا کو حذف کر دیا گیا، تو یا کی علامت کے طور پر نون کو زیر دے دی گئی۔ فلا تنظرونی تھا، کسی عربی قاعدے کے مطابق اس کو یا کو حذف کر دیا گیا، اور بطور علامت نون کو کیا ہے؟ زیر دے دی، ورنہ کیا ہے جو جمع مذکر کا صیغہ ہو تو اس کے اندر نون بھی ہوتا ہے، اور وہ نون مفتوح ہوتا ہے، تو فرمایا کہ پھر میرے خلاف
ثم کیدونی، پھر میرے خلاف تم تدبیر کر دو. یہاں بھی ایسے ہی ہے، یہاں بھی ایسی ہے، پھر میرے خلاف تدبیر کر لو. فلا تنظرون، مجھے پھر تو مہلت نہ دو. اور تمہارے معبودان باطلا مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. تم اور تمہارے معبودان باطلا مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. کیوں؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا حمایتی اور میرا مددگار، میرا حمایتی اور میرا مددگار وہ اللہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے. وہو یتولی الصالحین، وہ نیکوں کی حمایت کرتا ہے. میرا حمایتی وہ ہے، اور جس کا حمایتی اللہ ہو، جس کا حمایتی اللہ ہو اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس لیے تمہارے معبودان باطلا مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ پنجابی میں ایک بزرگ فرماتے ہیں اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے کہ تیری اوٹ پناہ خدایا اور نہیں کچھ سجدہ. تیری اوٹ پناہ خدایا اور نہیں کچھ سجدہ، جس دیوے نو آپ تو بالیں قد کسی تھی بجدا. اے اللہ، جس چراغ کو تو روشن کرے، جس کی تو حفاظت کرے، وہ اس کو کون بجھا سکتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا. قل کا جو لفظ ہے یہ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تم یوں فرماؤ، تم یوں فرماؤ کہ اپنے شریکوں کو بلا کر میرے خلاف، اپنے معبودان باطلا کو بلا کر میرے خلاف تم کیا ہے تدبیریں کرتے رہو. فلا تنظرون، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو، فوراً مجھے پکڑنے کی کوشش کرو لیکن تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. کیوں؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا حمایتی. ولی کا لفظ 8 معنوں کے لیے آتا ہے اور یہاں حمایتی کے معنی میں ہے. میری حمایت کرنے والا وہ اللہ ہے. نزل الکتاب، جس نے کتاب اتاری ہے. وہو یتولی الصالحین، اور وہ ہمیشہ حمایت کرتا ہے نیک لوگوں کی. وہ ہمیشہ حمایت کرتا ہے نیک لوگوں کی. میرا وہ حمایتی ہے. تمہارے معبودان باطلا مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور حقیقت میں توحیدی آدمی وہی ہوتا ہے، حقیقت میں موحد توحیدی نبیوں کے طریقے پر وہ آدمی ہوتا ہے جس کو اللہ کے سوا نہ کسی سے ڈر ہو، اللہ کے سوا نہ کسی سے لالچ ہو. فارسی کے وہ لفظ ہیں کہ امید و حراسش نہ باشد ز کس، بری نست بنیاد و توحید بس. امید و حراسش، نہ کسی سے امید اور لالچ ہو، نہ کسی کا ڈر ہو. فرمایا توحید کی بنیاد اسی پر ہے، توحید کی بنیاد اسی پر ہے. گر تیغ ہندی نہیں برسرش، اگر تو ہندی تلوار اس کے سر پر رکھے اور زر کی تھیلیاں اس کے پاؤں میں ڈھیر کر دے، نہ وہ ڈر میں آئے نہ وہ لالچ میں آئے، یہ ہے موحد. موحد وہ ہے کہ جس کو نہ لالچ ہو مخلوق سے، مخلوق سے لالچ بھی نہ ہو اور مخلوق سے ڈر بھی نہ ہو. تو یہ ہے انبیاء کا طریقہ، یہ ہے انبیاء کا طریقہ. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بیان فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو من دون، اس کے سوا، والذین، اور وہ لوگ، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون ہی، اس اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، وہ نہیں طاقت رکھتے تمہاری مدد کرنے کی، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، یہ غالباً
ان کی طرف اشارہ ہے جو نیک لوگوں کی تصویریں فوٹو اور بت بنا کر رکھے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، یہ غالباً اس کی طرف اشارہ ہے کہ نہ ان کی شخصیات ایسا کر سکتی ہیں، نہ ان کے بت بنا کر جن کی تم پوجا کرتے ہو نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو نہیں سن سکتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آپ ان کو یوں دیکھے گا کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کی بناوٹ ایسی ہے کہ گویا کہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ حقیقت میں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تصویریں بنانے والے اتنے ماہر ہوتے ہیں، تصویریں بنانے والے اتنے ماہر ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل کی اگر ٹیکنالوجی بھی اس کے ساتھ لگ جائے تو اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ چلتے پھرتے بھی نظر آتے ہیں، بت چلتے پھرتے بھی نظر آتے ہیں، ہونٹ ہلاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اور ایک دو تصویریں ایسی بھی دیکھی تھی بتوں کی، ایک دو تصویریں بتوں کی ایسی بھی دیکھی تھی کہ جب آدمی گزر رہا ہے تو ان کی آنکھیں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں، گویا کہ وہ آنکھوں سے اشارہ کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ سارا کچھ ان تصویروں، ان بتوں کے اندر یہ سارا کچھ ہے، لیکن حقیقت کے اندر وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، پیارے حبیب مسئلہ وہی تھا جو آپ نے بیان فرما دیا، جو آپ کی طرف وہی ہوگی، جو قرآن شریف میں موجود ہے۔ توحید یہی ہے، مسئلہ یہی ہے۔ تو اب آپ ان کے ساتھ الجھنے کے بجائے مسئلہ بیان کریں، لیکن ڈنڈا لے کر ان کو نہ ماریں، ان کے ساتھ الجھیں نہ، مسئلہ بیان کر دیں، مسئلہ بیان ہو گیا۔ آپ ایسے کریں، خُذِ الْعَفْوَ، ان سے درگزر کریں، اگر ان سے ایسی چیزیں سرزد ہوتی رہتی ہیں تو درگزر کریں۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکیوں کا حکم دیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے، پاگلوں سے درگزر کریں۔ جب کسی بھی مرکز سے، جب ہمارے علماء حقہ کے کسی بھی مرکز سے تبلیغ کے لیے جب جماعتوں کو بھیجتے ہیں تو جو ہدایات دیتے ہیں ان ہدایات میں یہ ہدایت بھی شامل ہے۔ یہ جو اس آیت میں آیت نمبر 199 میں کیا ہے؟ تو اس آیت کے اندر جو ہدایات دی گئی ہیں، اکثر جب جماعتوں کو رخصت کیا جاتا ہے تو باقی ہدایات کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی ہوتی ہے کہ عام طور پر شیطان یہ کوشش کرے گا کہ تم سے کسی کو لڑا دے، الجھا دے، تو فرمایا خُذِ الْعَفْوَ، درگزر کریں۔ جو بکواس کرتا رہتا ہے بکواس کرنے دیں، آپ درگزر کریں۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم دیتے رہیں، نیکیوں کا حکم دیتے رہیں، ان بروں کے ساتھ الجھیں نہ۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اگر کوئی جاہل آپ کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے آ جائے، اس سے کیا ہے درگزر کریں، اس سے الگ تھلگ ہو جائیں، کیونکہ باطل کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ لڑائی اور جھگڑا پیدا کر کے حق سے لوگوں کی نظروں کو پھیر دے۔ یہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی باطل والے حق والوں کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں تو سمجھے کہ باطل والے جب یہ سمجھے کہ اب ہم دلائل میں کمزور ہو چکے ہیں،
دلائل میں کمزور ہو چکے ہیں تو لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ جرگے میں بھی آپ نے ایسے دیکھا ہوگا کہ جرگہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہا ہے، جو فریق جرگے میں ہارنے والا ہے وہ جھگڑا شروع کر دے گا، کسی کو گال گلوچ شروع کر دے گا، کسی کو کھینچ دے گا، کوئی ایسا لفظ کہہ دے گا۔ ایسے مقام پر ہدایت یہ ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ کہ جاہلوں سے درگزر کرو، جاہلوں سے درگزر کرو، اپنا کام کرتے رہو۔ اللہ تعالی ہمیں مکمل دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔